بنیادی ذمہ داری تو یہ بنتی ہی گورنمنٹ کی ہے، یعنی حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ کیا جائے کہ جو میں آج بات کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو میں نے جھانک کر دیکھا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اجتماعی شعور ہمارا کسی کلچر کے، کسی سلطنت کے، کسی سپر پاور کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب معاملہ ہے، لاشعوری طور پر ہم گرفت میں آ چکے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو سارے مسائل ہمارے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے اس میں ہر قسم کے موسم پائے جاتے ہیں، اور تو یہاں پر وائٹامن ڈی کی تو کمی نہیں ہونی چاہیے، یا ہونی چاہیے، لیکن جب آپ امریکن اسٹائل آف لیونگ کی طرف جائیں گے خالصتاً تو وائٹامن ڈی کم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، معتدل موسم، ہر چیز آپ کے پاس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو، لیکن کیا ہے آپ میں اکائی نہیں بن رہے، آپ میں کیا ہے تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر ایک بن جائیں، آپ ایک قوم ہو جائیں، اگر آپ ابن خلدون کا عصبیت والا چیپٹر پڑھ لیں، مقدمہ ابن خلدون جو لکھا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی عصبیتیں مل کر ایک بڑی عصبیت میں تبدیل ہوتی ہیں، ایک قوم بن جاتی ہے، لیکن جب یہ عصبیتیں چھوٹی چھوٹی تقسیم ہو جاتی ہیں تو بکھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا تناظر، ہمارا منظرنامہ جو ہے بکھری ہوئی قوم کا منظرنامہ ہے، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان موجودہ سابقہ، یہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نواز شریف کا بیانیہ، ارے بھائی پاکستان کے بیانیے کی بات ہونی چاہیے، صرف نواز شریف کے بیانیے کی بات نہیں ہونی چاہیے، یا کسی حکمران عمران خان کے بیانیے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بیانیہ تو، نیریٹو تو ایک پاکستان کا موقف آگے آنا چاہیے، اور جس کے اندر اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ڈے ٹو ڈے ہماری پاورٹی لائن جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بیانیہ؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے امریکہ کی پوری ہسٹری دیکھی، تو جس میں پہلے صدر سے لے کر اور 16ویں صدر تک جو ابراہیم لنکن تھا، وہ جو مرڈر ہو گیا تھا، وہاں تک اصلاحات جاری رہیں، لیکن جب نیریٹو بن گیا ان کا، تو آج دیکھ لیجئے کہ جب ٹرمپ بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ امریکن نیریٹو کی وجہ سے ٹرمپ پاپولر ہے۔ اگر اس کا نیریٹو نہ ہوتا اور ایک بکھری ہوئی قوم ہوتی تو کون ٹرمپ کو پوچھتا؟ یعنی آج میں بتاؤں آپ کو کہ رشیا تھا، زار سے پہلے کا روس، اسے کون پوچھ رہا تھا؟ ماؤ سے پہلے کے چین کو کون پوچھ رہا تھا؟ چینی زبان تو تب بھی بولی جاتی تھی۔ اصل میں یہ زار سے پہلے کا جو روس تھا، اس کو یعنی جب ہمارے لٹریچر کے لوگوں نے، یعنی گورکی سے لے کر پشکن سے، داستوفسکی سے لے کر اور چیخوف سے لے کر سارے لوگوں نے ایک فضا ہموار کی تھی لٹریچر کے لوگوں نے۔